نیازی صاحب آج بھی فیصلے آگئے دو، یہ فیصلے اور یہ سزائیں تو چلیں آ رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، ان کی جو ایک لیگل ڈسکورس ہے اس کے اوپر تو خیر بہت لمبی بحث ہو سکتی ہے کہ فیصلے ٹک پائیں گے یا نہیں، لیکن ایک مسئلہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی ہے نا، آپ کی جماعت کی تو حالت بصد احترام یہ ہوئی پڑی ہے کہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ شیر افضل بربت صاحب کچھ دیر پہلے بھی پروگرام میں تھے، وہ کہتے ہیں مجھ پر اگر کوئی بات کرے گا، ویسے وہ کہتے ہیں میری کسی سے کیا عداوت ہو سکتی ہے، لیکن اگر علیمہ خان صاحبہ جو عمران خان صاحب کی ہمشیرہ ہے وہ جب انہیں برا بھلا کہیں گی تو وہ پھر ظاہری بات ہے جواب تو آئے گا۔ تو آپ کی پارٹی کے اندر جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے وہ کیا تحریک چلے گی جو 5 کو چلنی تھی یا جو 14 کو چلے گی؟ یہاں تو ایک دوسرے کے خلاف ہی اتنا کچھ ہے، سیکرٹری جنرل اپنی بات کر رہے ہیں، چیئرمین جو ہیں بیرسٹر غور خان صاحب وہ اپنے اختیار کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کا اختیار ہے، جو جس چیز سے ان کو مینڈیٹ کیا گیا ہے وہ اس کو بروئے کار لا سکیں۔ تو کیا مستقبل ہے ایسی تحریک کا جس کے اوپر اتنے سوالات اٹھ رہے ہوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا منیب صاحب، پہلا کویسچن جو آپ کا ہے 9 مئی کے حوالے سے، میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جو 9 مئی میں انوالو ہوں، جن کے خلاف ٹرائل میں ایسا کنکریٹ ایویڈنس آئے وہ تو ہو، لیکن جس طریقے سے ٹرائل ہوا یہ فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ ہمارے پاس آپشن ہے، ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں، 2 کنسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے اور سپریم کورٹ بھی ہے، اور کچھ فیصلے آپ نے دیکھا کہ جو فیصلہ ہوا عبداللطیف چترالی کا وہ سسپینڈ بھی ہوا، اور اس میں ایسی غلطیاں ہیں، سرگودا کا فیصلہ دیکھ لیں، لاہور کے دیکھ لیں، کچھ لوگوں کو اکٹل ہوئی، ایک FIR فیصلہ بعد میں کتنے لوگوں کو اکٹل ہو گئی اور 108 لوگوں کو سزائیں ہو گئی۔ تو یہ ہیرارکی ہوتی ہے۔ ایون دین ملٹری کورٹس اپنی کی ججمنٹس ہوتی ہیں، وہ خود بھی اپنی ججمنٹس کو دیکھیں تو وہ بھی اس کو کرتے رہتے ہیں، کبھی اپ ہیلڈ کرتے ہیں، کبھی سیٹیسائیڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہم قانون کے اوپر یقین رکھتے ہیں، بیلیو رکھتے ہیں۔ 109 کی جس طرح شہادت ہوتی ہے خان صاحب کے خلاف، یہ ساری چیزیں جا کے ہائی کورٹ میں انشاءاللہ سیٹیسائیڈ ہو جائیں گی، جو ٹرائل بہت ہی ویک تھے، اور جس طریقے سے عدالتیں تھیں سینٹرل کورٹس وہ منسٹری آف لا کے انڈر تھیں، اور جس طریقے سے جلدی فیصلے آئے، پھر لوگوں کو ڈی سیٹ کیا، پھر اس کے ساتھ ہی لوگوں کے بائی الیکشن بھی اناؤنس ہو گئے، اور ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ سپیکر کے تھرو ریفرنس آتا ہے، اس کو بھی نہیں اپنایا گیا۔ اب آ جائیں پارٹی کے اندر جو چیزیں ہیں، پارٹی کے اندر جو چیزیں ہیں، بار بار میں سن رہا ہوں شیر افضل صاحب کی چیزیں، اور ٹھیک ہے پولیٹیکل ڈیفرنسز ہوتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں منیب صاحب، میں اس پارٹی میں عدلیہ کی تحریک سے میں نے عمران خان کے ساتھ ہوں 2007-8 سے جوائن کیا، اور جوائن بھی اس وجہ سے کیا کہ یہ رول آف لا کی بات کرتا ہے، آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی۔ آج تک نہ میں سینیٹر کا ٹکٹ کے لیے امیدوار ہوا، نہ میں نے MNA کا۔ میں شیر افضل صاحب کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ آپ پارٹی میں کب آئے، اللہ نے آپ کے اوپر بلیسنگ کی، عمران خان نے آپ کو میرے سامنے پارٹی کا ٹکٹ دیا، ایون دین لکی مروت اور بنو کے لوگوں کے لیے نہیں، خان صاحب نے کہا کہ ان کو ٹکٹ دیں، اور آج اگر آپ MNA بنے اس پارٹی کے نسبت سے بنے، اسی طرح فیاض الحسن چوہان وہ 2 دفعہ MPA بنا، وہ جیل خانہ جات کا منسٹر بنا، وہ منسٹر بنا، اس کا کیا نام ہے انفارمیشن منسٹر بنا پنجاب کا۔ اب بیٹھ کے میڈیا پہ یہ بات کرنا تو یہ تو بالکل ہی غلط ہے، اور کہیں کہ جی ہمیں پارٹی سے کیوں نکالا گیا یا کیا ہوا۔ آپ کو پارٹی نے بہت عزت دی، لیکن شاید آپ سے عزت وہ سنبھالی نہیں گئی۔ آپ بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں، خان کی بہنوں کے پاس کیا عہدہ ہے، علیمہ خان کے پاس کیا عہدہ ہے، اس کی دوسری بہن کے پاس نورین کے پاس کیا کوئی عہدہ ہے، کوئی ڈاکٹر عظمیٰ کے پاس عہدہ ہے؟ وہ تو پارٹی، عمران خان نے تو اپنی موروثی پارٹی کی بات ہی نہیں کی۔ وہ جب بھی ان کے سامنے بات کرتے ہیں، وہ اپنے خاندان کے لوگوں میں جیل میں 2 دفعہ تھا، وہ چپ کرا دیتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو، پارٹی کے اندر جو عمال آتے ہیں میں خود دیکھ رہا ہوں۔ تو آپ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کہتے ہیں جی علیمہ خان پارٹی میں انٹرسٹڈ ہے، کبھی یہ باتیں بالکل غلط ہیں۔ دوسری بات میں بتا دوں، پارٹی کے اندر ڈیفرنسز ہے منیب صاحب، میں کروں یا گوہر صاحب کریں یا چیئرمین صاحب کریں، ہمارے معاملات سارے ٹھیک ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی میں اپنے نام سے لے رہا ہوں، عمران خان اس ٹائم ایک نظریہ ہے، ایک سوچ کا نام ہے، ایک فکر ہے، وہ لوگوں کے دلوں تک پہنچ چکا ہے۔ وہ ٹکٹ جس کو بھی دے گا، چاہے وہ فیاض الحسن چوہان کے مقابلے میں راولپنڈی میں ایک رکشے والے کو بھی ٹکٹ دے گا نا، وہ بھی جیت جائے گا۔ نہیں بٹ ایک بات ہے بسات احترام سر، بات یہ ہے کہ جو فیاض الحسن چوہان کی بات تو یہاں ہو بھی نہیں رہی، وہ تو پارٹی بھی چھوڑ گئے، اور اب وہ جو مرضی کہتے رہے، اس کی کریڈیبلٹی اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ اب عمران خان صاحب کے ساتھ رہ کر ان کے مخالفت کریں۔ یہاں
شیر افضل مربت صاحب کی بات کیونکہ آپ نے خود کی ہے، وہ تو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ میں تو عمران خان کے ساتھ تھا، آج بھی ہوں اور آئندہ بھی رہوں گا. اور جہاں تک بات عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کی ہے، دیکھیے یا تو ہونا کہ وہ صرف عمران خان صاحب کا پیغام باہر آ کے دیں، وہ تو دیگر معاملات کے حوالے سے بھی گفتگو کرتی ہیں. انہوں نے پارٹی ٹکٹ جو ابھی سینٹ کے بانٹے گئے اس پہ بھی بات کی، انہوں نے مشال یوسف زئی کے ٹکٹ کے حوالے سے بھی بات کی. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سیاسی معاملات پر گفتگو نہیں کرتی یا اپنا اوپینین نہیں دیتی. یہ بھی چھپی بھی بات نہیں ہے کہ ان کے شدید اختلاف ہے علی امین گنڈا پور صاحب سے، وہ دیگر لوگوں کے بارے میں بھی بات کرتی ہیں. نہیں، میں بتاتا ہوں، پارٹی کے اندر ڈیفرنسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو باتیں ہوتی ہیں میڈیا پہ وہ بات نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ پارٹی اس ٹائم جتنی مشکلات سے گزری ہے، لوگوں کے اندر فرسٹریشن ہو سکتی ہے کہ 8 فروری کا جس طرح الیکشن ہوا، عمران خان 180 جھوٹے مقدمات میں ایک ناحق جیل کاٹ رہا ہے، وہ اس کی بہن ہے، اس کے ایفیلیشن بطور سیاست سے ہٹ کے بطور بہن بھی ہیں. منیب صاحب یہ بھی سوچیں کہ میں پالیٹکس کرتا ہوں، اگر میرے پالیٹیشین ایفیلیشن ہیں اس کے بطور بہن ہیں، وہ یہ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان کی اس جیل میں بیٹھنے کے باوجود اگر 8 فروری کو آپ سمبل کا نشان چھیننے کے باوجود بھی آپ جیت گئے ہیں تو آپ بھی اس کے لیے پارٹی میں یونٹی کے لیے، ایکچولی میسج یہ ہوتا ہے اس کا یونٹی کا ہوتا ہے کہ آپ سارے لوگ عمران خان کے کیسز کو پرسو کرو اور آپس میں یونٹی رکھو، اور آپ لوگ آگے کیوں نہیں آ رہے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کہے پارٹی سے نکل جاؤ یا کسی کو نکال رہی، وہ تو اختیاری صرف اور صرف خان کے پاس ہے. فیاض الحسن چوہان کی میں نے اس وجہ سے بات کر دی کہ اس موقع پر فیاض الحسن چوہان کے ٹویٹ کیوں آنے لگ گئے ہیں. وہ اپنی کیا چاہ رہا ہے کہ مشہوری، کہ جی میں مشہور ہو جاؤں اس ٹائم عمران خان کے خلاف بیان دے کے. تو شیر افضل کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ یہ چیز سوچیں، پارٹی نے نوٹس پہ نکالا بھی ہے، یہ جو نوٹیفیکیشن کیا اس کو نکالنے کا کیا پارٹی نے، لیکن شیر افضل صاحب یہ سوچیں کہ میری کمٹمنٹ اگر تحریک انصاف سے ہے، اگر رول آف لا سے ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ میں بطور وکیل آئین کی بالادستی قانون کی حکمرانی پہ یقین رکھتا ہوں تو آپ اس کے ساتھ سٹینڈ کریں، عمران خان نہیں، آپ رول آف لا کے ساتھ. اچھا چلیں وہ بالکل ٹھیک ہے، چلیں آپ نے کہا وہ سٹینڈ کریں، وہ کہتے ہیں میں کرتا ہوں. میرا اختیار ولی صاحب آج جو فیصلے آئے ہیں، تیسرا مقدمہ ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب کو بری کر دیا گیا ہے، اور جو استغاثہ کے گواہان تھے ان میں ایک گواہ وہ ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ 7 مئی 2023 کو ٹیبل کے نیچے چھپا تھا اور اس نے پوری سازش سن لی تھی. اب شاہ محمود قریشی صاحب کے لیے پرفیکٹ البائی یہ تھا کہ ان کی اہلیہ علیل تھی اور وہ اس دن نہیں موجود تھے. اس پہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا آپ لوگوں کو کہ شاہ محمود قریشی صاحب بری ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ بری ہو رہے ہیں شواہد کی عدم موجودگی کی وجہ سے، لیکن ان کے 2 سال رگڑا بھی تو انہیں لگا ہے نا جیل میں، اس کا کوئی پرسان حال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ منیب بھائی. نہیں، ہمیں تو بالکل اس پہ کوئی ملال نہیں ہے کہ وہ بری ہو گئے ہیں، اور میرے خیال میں شاہ محمود قریشی کی جو بریت ہے، زین قریشی وہ ہو گئے، شاہ محمود صاحب ہو گئے، فواد چودھری ہو گئے، جو لوگ بری ہوئے ہیں اس پہ ہم تحریک انصاف کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جن لوگوں کے خلاف فیصلہ آیا ہے اس پہ ہم پاکستانی قوم کو مبارکباد دیتے ہیں. کیونکہ 9 مئی تو ایک ایسی حقیقت ہے منیب بھائی کہ اس کو بیٹھے اس شو میں نہ میں جھٹلا سکتا ہوں، نہ آپ جھٹلا سکتے ہیں، نہ نیاز اللہ نیازی اس کو جھٹلا سکتا ہے کہ 9 مئی ہوا ہی نہیں ہے. ایک واقعہ تو ہوا تھا، کوئی میز کے پیچھے شہادت ہے یا چھت کے اوپر بیٹھی شہادت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. 9 مئی ہوا تھا، بالکل ہوا تھا، اور اس میں کوئی دوسری جماعت شامل نہیں تھی. ایک ہی نوعیت کے واقعات، ایک ہی نوعیت کے حملے، جس کے لیے ہمارا دشمن 75 سال تانے بانے بنتا رہا، سوچتا رہا کہ آج حملہ کروں، کل کروں، نہ کروں، کیسے کروں، اور ہمارے گھر کے اندر لوگوں نے کر دیے، انہوں نے کر دکھائے. تو واقعہ تو ہوا ہے. اب بات دوسری یہ آتی ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، سیاسی جماعت کون سی ہے. پیپلز پارٹی ہے؟ نہیں. مسلم لیگ نون؟ نو. ایم کیو ایم، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، اے این پی؟ کوئی نہیں. ایک تحریک انصاف ہی رہ جاتی ہے، وہی تھی، اسی کے لوگ تھے ان تمام مقامات پر. اور یہ اس کو کیسے جھٹلا سکتے ہیں جہاں پر علیمہ خان کا بیٹا موجود ہو، جہاں پر عمران خان کا دوسرا بھانجا حسان نیازی موجود ہو، حسان نیازی موجود ہو، وہ لہرا رہے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے لہراتے ہیں فوجی افسرز کے. تو کیسے آپ جھٹلا سکتے ہیں؟ ہاں یہ بات ہے
قانونی سکم ہو سکتا ہے، مطلب گواہوں کی کمی ہو سکتی ہے. پروسیکیوشن کے کیسز آپ خود لائر ہیں منیب، آپ کو پتہ ہے، اور نیاز اللہ نیائی صاحب بھی لائر ہیں کہ پروسیکیوشن کے مقدمات سرکاری کتنے مضبوط ہوتے ہیں.